السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ القاف تک پہنچ چکا ہے. سورۃ حجرات ہم نے لاسٹ ٹائم مکمل کی تھی اور سورۃ القاف ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف القرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن کی، مجید کی قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. قرآن کی شان والا اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکی نہ مضامین کے لحاظ سے، نہ اسرار و رموز کے لحاظ سے، نہ کثیر و اشاعت ہونے کے لحاظ سے. پھر اس کی شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں. ہر انسان خواہ علمی لحاظ سے کسی درجے کا آدمی ہو، اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. نہ اس سے مبتدی بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی علامہ دہر. بلکہ انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم کہ ان کے پاس آیا منذر، ایک ڈرانے والا، ایک ڈر سنانے والا، منہم ان میں سے، فقالا تو کہا الکافرون، کافروں نے، ہاذا شیء عجیب، یہ تو بات عجیب ہے. بلکہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے. چنانچہ کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ایسے شان والے قرآن کی جس بات یا جن باتوں پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ عبارت یا محذوف ہے، اور اسے مخاطبین یعنی کفار مکہ کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ کفار مکہ کا سارا جھگڑا دو باتوں پر تھا. ایک وہ آپ کے رسالت سے منکر تھے، دوسرے آخرت کے منکر تھے. اور قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قرآن کے دلائل اور اس کی داخلی شہادت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں. کفار کا پہلا اعتراض رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کیوں ہے. دور نبوی سے پہلے صرف عرب ہی نہیں، ساری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا. اب تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہ بھیجتا، جبکہ لوگ اس بات پر معتجب ہیں کہ اللہ نے ڈرانے والا کیوں بھیج دیا. دوسرا تعجب انہیں اس بات پر ہے کہ ڈرانے والا اگر آیا ہے تو کوئی غیر انسان یا فرشتہ کیوں نہیں آیا. اور تیسرا تعجب انہیں اس بات پر تھا کہ اگر ڈرانے والا انسان ہی آنا تھا تو ان کے قبیلے اور قوم میں سے اور عربی زبان جاننے والا کیوں آیا ہے، کوئی چینی، جاپانی، انگریز کیوں نہیں آیا. حالانکہ تعجب تو ایسی غیر معقول باتوں پر ہونا چاہیے جو کفار مکہ کر رہے ہیں. آئزہ متنا کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّ تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ یہ دوبارہ لوٹنا، بعید دور کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. بعث بعد الموت یعنی یہ کفار کا دوسرا اعتراض تھا. بعث بعد الموت یہ کفار کا دوسرا اعتراض انکار ہے جو بعث بعد الموت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا اور ہم مٹی ہی بن جائیں گے تو اس کے دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ عقل سے بعید ہے، قیاس کے بھی اور عادت کے بھی خلاف ہے، لہذا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. قد علمنا تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض کہ اس کا بھی جو کمی کرتی ہے زمین، منہم ان میں سے، وعندنا اور ہمارے پاس، کتاب حفیظ کتاب ہے محفوظ حفاظت کرنے والی. ہم جانتے ہیں کہ زمین کے ان کے مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. دوسرے اعتراض کا جواب، حالانکہ ان کا یہ اعتراض محض ان کی کم عقلی اور عدم معرفت الہی کی بنا پر ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی وسعت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کی ہر چیز مٹی میں نہیں چلی جاتی بلکہ ان کی روح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جسم کے ذرات اگر مٹی میں مل بھی جائیں تو بھی وہ سب ذرات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہے اس ذرات کو اکٹھا کر کے پھر سے انسان کی شکل بنا دے اور اس میں اس کی روح ڈال کر پھر سے زندہ کر دے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے ذرات کا اللہ کو علم ہی نہیں بلکہ اس کے پاس ہر چیز پہلے سے لکھی بھی ہوئی موجود ہے، محفوظ ہے. پھر جو چیز علم میں بھی ہو اور ضبط تحریر میں بھی آ چکی ہو، اس کی یقینی ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے. بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو، لما جب وہ آیا جاءہم ان کے پاس، وہم پس وہ فی امرین ایک بات میں، مریج الجھی ہوئی. بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے. پہلے اعتراض کے متعلق کفار کی بدحواسی، آپ کی رسالت سے انکار اور قرآن کے منزل من اللہ نہ ہونے کی حد تک تو سب کفار
مکہ متفق تھے، مگر اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پیغمبر اسلام اور قرآن کو کہیں تو کیا کہیں، کیونکہ نہ پیغمبر اسلام کوئی عام آدمی تھے، نہ قرآن کوئی معمولی اور عام کتاب تھی، اور یہ باتیں سب کفار کو نظر آ رہی تھیں۔ کبھی تو وہ کہتے کہ نبی شاعر ہے اور یہ کتاب شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں نبی کہان ہے اور یہ کتاب کہانت ہے، کبھی کہتے ہیں نبی جادوگر ہے اور یہ کتاب جادو ہے، کبھی یہ کہتے ہیں قرآن تو پرانی کہانیاں ہی ہیں جنہیں یہ نبی خود ہی تالیف کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ متضاد اور مختلف باتیں خود اس بات کے ثبوت ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف پہ بالکل ہی الجھ کر رہ گئے تھے۔ افلم ینظروا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے، للسماء، آسمان کی طرف، فوقہم، کہ ان کے اوپر، کیفا، کیسے بنیناہا، بنایا اس کو، وزیناہا، اور اس کو آراستہ کیا، وما لہا، اور اس میں نہیں، من فروج، کوئی شگاف۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا ہے اور آراستہ کیا ہے، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ اثبات توحید اور بحث بعد الموت کے دلائل، عیسائی سے توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ آسمان سے مراد وہ نیلگو چھت ہے جو ہر انسان کو برہنہ آنکھ سے دیکھنے پر کروی شکل میں اپنے سر پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، اور سورج، چاند اور خوبصورت اور ننھے منھے تارے اسی میں چمکتے دمکتے ہیں اور نگینوں کی طرح سجائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی طاقتور دوربین کی مدد سے اوپر آسمان کی طرف نظر ڈالی جائے تو انسان حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کی انتہا کہاں تک ہے، اور جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پورے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی مقررہ منزل کی جانب رواں دواں ہے، جس میں کہیں کوئی وقفہ، کوئی خلا، کوئی شگاف وغیرہ نظر نہیں آتا، اور اس سے دلیل اس بات پر لائی گئی ہے کہ وہ جو ذات اتنے بڑے عظیم الجثہ کروں کو اور اس پوری کائنات کو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہی ہے، وہ بھلا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہارے جسم میں ملے ہوئے جسم کے ذرات کو اکٹھا کر کے تمہارا جسم بنا دے، پھر اس میں تمہاری روح ڈال کر تمہیں دوبارہ زندہ کھڑا کر دے۔ والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے پھیلایا، والقینا، اور ڈالے، فیہا، اس میں، رواسی، یا پہاڑ، وانبتنا فیہا، اور اگائے اس میں، من کل زوج، ہر قسم کے بہیج خوشنما، اور اس زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں۔ زمین کی تخلیق اور فوائد، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا وسیع بنا دیا اور پھیلا دیا کہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے جانوروں اور انسانوں کے لیے مسکن اور مستقر کا کام دے سکے، اور وہ اتنی پیداوار اگا سکے کہ جس سے تمام جانداروں اور انسانوں کو تا قیامت رزق مہیا ہوتا رہے، نیز ان جانور اور انسانوں کے مرنے کے بعد ان کے مدفن کا کام بھی دے سکے۔ پہاڑوں کی تخلیق اور فوائد، اس آیت میں اور کئی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش الگ چیز ہے، پہاڑوں کی پیدائش الگ چیز ہے۔ پہاڑ زمین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بعد میں پیدا کیے گئے ہیں، اور پہاڑوں کی پیدائش کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ زمین جب پیدا کی گئی تو اپنی تیز رفتار کی وجہ سے ہلتی، ہچکولے کھاتی اور ڈولتی تھی، اور اس قابل نہ تھی کہ اس پر انسان یا جانور زندہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایسے ایسے مقامات پر پہاڑوں کا سلسلہ بنایا اور اس میں توازن اور تناسب کے ساتھ بنایا، جس سے زمین کا ادھر ادھر جھکنا اور چکولے کھانا موقوف ہو گیا اور وہ جانداروں کی رہائش اور مستقر کے قابل بن گئی۔ یہ تو پہاڑوں کا بنیادی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کے ضمنی فائدے بھی قرآن میں جا بجا مذکور ہیں۔ یہ بات بھی اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس قدرت سے انکار کرتے ہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ کیسے پیدا کر سکے۔ آب و ہوا ایک جیسی اور نباتات مختلف، یعنی قطع زمین ایک ہی ہوتا ہے، پانی بھی ایک جیسا، آب و ہوا بھی، موسم بھی ایک ہے، لیکن کئی پودے اگ رہے ہیں جن میں سے کسی کا پھل میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا کسیلا ہے، کئی غلے فصلیں اگ رہی ہے، کئی درخت اگ رہے ہیں جن میں بعض پھلدار ہیں، بعض خاردار ہے، کئی رنگ برنگ کے خوشنما اور خوشبودار پھول اگ رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں اپنے جوبن پر آتی ہیں تو عجیب منظر اور عجیب بہار پیش کرتی ہیں۔ کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حیران قدرت کاملہ کا ثبوت پیش نہیں کرتی، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ زمین سے تمہارے بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ تبصرات، ذریعہ بنائی، و ذکر اور نصیحت، لکلی، ہر عبد منیب، رجوع کرنے والا بندہ، ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء مبارکن، پانی ببرکت، وانبتنا، پھر ہم نے اگائے، بھی اس سے،
जन्नातिन बगात व हब्बा और दाना अलहसीद काटने, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल किया जिससे हमने बाग उगाए और अनाज भी काटा जाता है। बारिश से नबातात की रोईदगी और बहस से बादुल मौत। जिस ज़मीन पर बारिश हुई वो बजाते खुद मट्टी और मुर्दा है, और जो पानी बरसा वो भी बेचान था, ताहम बरकत वाला इस लिहाज से था कि इसने ज़मीन में मिलकर ज़मीन को मुर्दा से ज़िंदा बना दिया और वो इस काबिल हो गई कि वो ज़िंदा चीज़ उगाए। इसमें जो फसलें और गल्ले पैदा हुए वो भी ज़िंदा थे क्योंकि वो बढ़ते और फलते फूलते थे, और यही ज़िंदगी की इलामत है। फिर कई तरह के दरख्त और बागात और बिलखसूस खजूरों के ऊंचे ऊंचे बुलंद और बड़ा दरख्त पैदा किए, इनमें ज़िंदगी मौजूद थी। फिर फसल और इन बागात से गल्ले और मेवे और फल हासिल हुए, और ये चीज़ें बेजान थी। गोया अल्लाह ने मुर्दा चीज़ से ज़िंदा चीज़ को और ज़िंदा चीज़ से मुर्दा को फिर पैदा कर दिखाया, और ये अमल हर वक्त और हर आन जारी रहता है। जब ये हो सकता है तो अल्लाह की ज़ात एक इंसान को भी करने पे कादिर है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो कुछ चाहती है कुन फ़याकून के ज़रिए अल्लाह पाक जब भी किसी चीज़ का इरादा करते हैं अल्लाह पाक कुन फरमाते हैं और फ़याकून हो जाता है। फिर ये तो बिल्कुल अकल से और समझ से बालातर बातें जो कुफ़ार मक्का किया करते थे। नेक्स्ट आयत देखते हैं। वन नखला, और खजूर के दरख्त बासिक़ातिन बुलंद बाला लहा तल उन जिसके खोशे नज़ीद तहबता, और खजूरों के बुलंद और बाला दरख्त भी जिन पर तहबता खोशे लगते हैं। रिज़्क़न लिल-इबाद, रिज़्क़ है बंदों के लिए। वहयैना, और हमने ज़िंदा किया भी इससे बलदतन शहर, ज़मीन मईतन मुर्दा का ज़ालिका इस तरह अल खुरूज निकलना, ये बंदों के लिए रिस्क है। इस पानी से हम एक मुर्दा ज़मीन ज़िंदा कर देते हैं, तुम्हारा ज़मीन से दोबारा निकलना भी इसी तरह होगा। कुदरत कामला के इस मुजाहरे से एक तो मरने के बाद की दलील मिलती है, और दूसरे इन फसलों के गल्ला और दरख्तों के फलों से जो रिस्क हासिल होता है वह तमाम इंसानों और जानदारों की ज़िंदगी की बका का सबक बनता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की दूसरी दलील है कि किस तरह वो अपनी तमाम मखलूक के लिए फ़राहमी रिस्क का इंतज़ाम फरमा रहा है। नबातात की रोईदगी से बहस से बादुल मौत पर दलील। अरब के और बिलखसूस मक्का और इसके इर्द गिर्द के पहाड़ सख्त खुशक किस्म के पहाड़ हैं जहाँ कोई हरियाली नज़र नहीं आती। शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कई कई साल बारिश ही नहीं होती, लेकिन जब बारिश होती है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सब्ज़ा उगाता है, घास उगाती है, शायद अर्ज़ भी पैदा हो जाते हैं। मैदानी इलाकों में तो ये गुमान किया जा सकता है कि शायद वहाँ पिछले साल की घास की जड़ें कुछ ना कुछ बाकी रह गई होंगी, या कोई ना कोई ज़मीनी कीड़ा ही किसी किसी पनाहगाह में पनाह लेकर बच गया होगा, और बारिश में इसकी नई नस्ल फलने फूलने लगी होगी, या किसी दरख्त का बीज ही ज़मीन पर पड़ा होगा और इसमें भी अभी ज़िंदगी की रमक बाकी होगी, और बारिश होने पर वो उगाया होगा। लेकिन ऐसे इलाके जो सख्त गर्म या पथरीले हैं वहाँ तो किसी बीज या ज़मीनी कीड़े की अगली बारिश के मौसम तक ज़िंदा रह जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि आखिर ऐसे इलाकों में हशतुल अर्ज़ या नबातात कहाँ से पैदा हो जाते हैं। फिर अगर अल्लाह ताला नबातात और हशातुल अर्ज़ के बीज के बगैर भी ये चीज़ें ज़मीन से बरामद कर सकता है तो यकीनन हज़ार बरस के मरे हुए और ज़मीन में मिले हुए इंसानों को भी ज़िंदा करके ज़मीन से निकाल सकता है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, जुटलाया इनसे क़बल कौम नूह की कौम ने, वअस्हाबुल रस्सी और अहले रस ने, व समूद और समूद ने, इनसे पहले भी कौम नूह कुएं वाले और समूद ने जुटलाया। व आदुन व फ़िरौन व इख़वान लूत, और आद और फ़िरौन और लूत के भाइयों ने, भाई लूत, और आद और फ़िरौन और कौम लूत ने भी। वअस्हाबुल ऐकति, और अहले ऐका बन के रहने वाले, व कौम तुब्बाइन, और कौम तबा, कुल्लुन कज़्ज़बा, सब ने जुटाया रसूलों को, फ़हक़्क़ा, बस साबित हो गया वईद वादा अज़ाब। और बन के रहने वालों और तबा की कौम ने भी हर एक ने रसूल को झुटलाया तो इन पर मेरा वादा अज़ाब पूरा हो गया। इन सब अक़वाम के किस्से पहले हम सूरह अराफ़ से यूनुस, हूद, सूरह हिजर, सूरह फ़ुरक़ान और सूरह दुख़ान में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और हवाशी में तफ़सीलात भी आ चुकी हैं। अच्छा, अब इन्होंने रसूल को झुटलाया, यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अक़वाम ने, हर कौम ने अपने अपने रसूल को झुटलाया
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا اس لیے کہ وہ نفس رسالت کے ہی منکر تھے، یعنی کہ ان کے خیال کے مطابق کوئی انسان رسول کو بن کر آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسول کو جھٹلانے کے تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف قرار دیا گیا ہو، کیونکہ سب رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی جیسی ہے، اور رسول کو جھٹلانے سے مراد رسول کی تعلیم کو جھٹلانا ہے۔ آخرت کے منکر اقوام کا انجام۔ تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم کا ایک اہم جز عقیدہ آخرت پر ایمان رہا ہے، اور جن اقوام کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ سب عقیدہ آخرت یا مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے جواب ہی کے عقیدے کے منکر تھیں۔ عقیدہ آخرت سے انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد اور قوم دونوں کی زندگی کو فتنہ و فساد کی راہوں پر ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ ایسے انسانوں کو اپنا محاسبہ کا کچھ خوف ہی نہیں ہوتا۔ پھر رسول آ کر انہیں ان کے برے انجام سے متنبہ کرتے ہیں تو وہ اس قدر سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں سے راہ راست پہ واپس آنا کسی وقت گوارا نہیں کرتے، الٹا رسولوں کی تکذیب اور انہیں دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سرکشی اور معاشیت میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ انہیں ان کی کرتوتوں کے پاداش میں دھر لیا جاتا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان تک ختم کر دیا جاتا ہے۔ افعینا، تو کیا ہم تھک گئے ہیں بالخلق کی پیدا کرنے سے، الاولی پہلی بار، بلکہ ہم وہ فی لبس شک میں ہے، من سے خلق جدید پیدا کرنا سنو، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ السنو پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی انسان یا کسی جاندار مخلوق کے مثل قرار دینا ہی بنیادی غلطی ہے، جس سے کئی گمراہیوں کی راہ کھلتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد تھک چکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کیسا کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ آئندہ دوسری بار کیسے اس کائنات کو پیدا کرے گا؟ اس کا ایک جواب تو قرآن میں مختلف مقامات پر یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی ایک چیز کو دوسری بار پیدا کرنا ایک چیز کو دوسری بار بنانا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیسا مشکل ہوگا؟ اور یہاں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں تھکا ماندہ اور عاجز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ انہیں دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ اس سلسلے میں مشکوک ہی رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں دونوں احتمال موجود رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کی نفسانی خواہش یہی تقاضا کرتے ہیں کہ محاسبہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا وہ اس پر جم جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسے گزرتے ہیں، بھی اس کے نفسُ، اس کا جی، وَنَحْنُ، اور ہم اقرب بہت قریب ہیں، الیہ، اس کے، من سے، حبل الورید، رگ گردن یعنی جان سے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شیطان کے انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑنا، چونکہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ اس کی فطرت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کے دل کے خیال اور اس میں پیدا ہونے والے برے خیالوں یا وساوس کو بھی جانتے ہیں۔ ویسے یہ وساوس کیوں کر پیدا ہوتے ہیں، یہ درج الحدیث میں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ام المومنین سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آپ سے ملنے آئیں جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں واپس آنے لگی تو آپ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر پہنچا سکیں۔ جب ہم ام سلمہ کے دروازے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد، اسید بن حذیر اور عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ عورت میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ وضاحت فرمانا ان پر شاہ گزرا۔ آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے، میں ڈرا کہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اچھا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اللہ کا رگ جان سے زیادہ نزدیک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قربت اس کے علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ اس کی ذات کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی ذات تو ساری کائنات سے اوپر عرش پر ہے، اور اس کی جان یا نفس یا روح کا مسکن انسان کا دل ہے۔ تو جب اللہ اپنے علم کے لحاظ سے انسان کے دل اور اس میں پیدا ہونے والے خیالات تک کو جانتا ہے
تو رگ جان یا رگ گردن جو گلے کے سامنے کی طرف ہوتی ہے وہ تو دل سے کافی دور ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوا۔ یتلقا پہ جب لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں، المتلقین دو لینے لکھ لینے والے، ان الیمینی دائیں سے، متلقیانی سوری المتلقیانی دو لینے لکھ لینے والے، ان الیمینی دائیں سے، وعن الشمالی اور بائیں سے قعید بیٹھا ہوا۔ جب دو فرشتے ضبط تحریر میں لانے والے اس کے دائیں اور بائیں سب کچھ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، کرامن کاتبین کا ریکارڈ کرنا، یعنی اس میں سے ایک نیکی اور بھلائی کے اقوال و افعال ریکارڈ کر رہا ہے اور دوسرا جو بائیں طرف ہے وہ بدی کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فرشتے قلم اور دوات لے کر ہر بات کو قلم بند کر رہے ہوں، بلکہ اس کے اور بھی کئی طریقے ممکن ہیں۔ جیسے آج کا انسان ویڈیو کیسٹ تیار کر چکا ہے جس کے ذریعے انسان کے اقوال افعال حرکات و سکنات تصویر لب و لہجہ غرض ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے کہ اصل اور نقل میں ذرا بھر فرق نہیں رہتا، اور اللہ کے فرشتوں کے وسائل تو انسان کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انسان کے اپنے بدن پر، اس کے اعضاء پر، قرب و جوار کے مقامات پر اور فضا کے ذرات پر انسان کا ریکارڈ ضبط ہو رہا ہو، جیسے ویڈیو کیسٹ کی طرح کسی بھی وقت پیش کیا جا سکتا ہے اور متعلقہ انسان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ تمہاری حرکات و سکنات حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے راز بھی اللہ جانتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سب چیزیں شہادت کے لیے ریکارڈ بھی کی جا رہی ہیں۔ ما یلفظو نہیں نکالتا اور نہیں نکالتا، من کوئی قول بات، الا مگر لدیہ اس کے پاس رقیب ایک نگہبان عتید تیار بیٹھا ہوا، اور وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے بعد ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی اشارہ ایسا نہیں ہوتا جسے ریکارڈ میں لانے والا فرشتہ ہر وقت اس کے پاس موجود نہ رہتا ہو۔ وجاءت اور آگئی سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق حق کے ساتھ، ذالک یہ ما کنتا جس سے تو تھا، منو اس سے، تحید بھاگتا بدکتا، اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی، یہی وہ بات ہے جس سے تو ہے انسان گریز کرتا رہا ہے۔ موت پر سب حقائق کا انکشاف، موت پر سب حقائق کا انکشاف، اس کے دو مطلب ہیں، یعنی موت، اس کی بے ہوشیاں اور اس کی سختیاں، وہ ان سب حقیقتوں کو ساتھ ہی لے آئیں جس کی انبیاء کرام علیہ السلام اطلاع دیتے رہے ہیں۔ موت کے ساتھ ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ جس محاسبے اور برے انجام سے وہ ڈرایا کرتے تھے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی اس پر سب پیش آنے والی حقیقتیں ظاہر ہونے لگیں گی۔ حاد بمعنی سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، سمت بدل لینا اور دور بھاگنا ہے۔ سیدھا راستہ پیغمبروں نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں مر کر دوبارہ جی اٹھنا ہے اور تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے، تو اس بارے میں مشکوک ضرور تھا۔ تیرے نزدیک دونوں احتمال موجود تھے، لیکن تیرا نفس یہی چاہتا تھا کہ تیرا محاسبہ نہ ہونا چاہیے، لہذا تو اس طرح کے اعتراضات کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا اور سیدھے راستے سے بہرحال بچنا چاہتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا گیا سور میں، ذالک یہ یوم الوعید وعید کا دن، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اسے کہا جائے گا یہی وعدہ عذاب کا دن ہے۔ سورہ ثانی استعمال وہ نفخہ سور ہے جب سب مردہ انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، جب سب مردہ انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب انسانوں کو اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور فیصلے کے دن مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وجاءت اور آئے گا، حاضر ہوگا، کل نفس ہر شخص، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک چلانے والا، و شہید اور ایک گواہی دینے والا۔ اس دن ہر شخص اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ اس سے مراد غالباً وہی دو فرشتے ہیں جو اس کا ریکارڈ ثبت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اسے پیچھے سے ہانک کر کہے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا مجرم حاضر ہے، دوسرا اس کا پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے لا حاضر کرے گا، یعنی مجرم بھی حاضر اور گواہی بھی حاضر۔ لقد کنتا تحقیق تو تھا، فی غفلت میں، من ھذا اس سے، فکشفنا تو ہم نے ہٹا دیا، ان کا تجھ سے، غطاءک تیرا پردہ، فبصرک پس تیری نظر، الیوم حدید آج بڑی تیز ہے، بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج سے نگاہ خوب تیز ہے۔
یعنی دنیا کی دلفریبیوں میں مست اور مگن رہا، محاسبے کے دین کا تیرے سامنے ذکر ہوتا تو فوراً اس کا انکار کر دیتا، اس پر غور کرنا تو درکنار، ایسی بات سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھا دیے ہیں، آج تمہیں وہ سب باتیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں جن سے تو جان بوجھ کر غافل بنا رہا۔ وقال قرینہ، اور وہ کہے گا اس کا ہم نشین، ھذا ما لدیا، یہ جو میرے پاس ہے، عتید، حاضر، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا نام اعمال میرے پاس تیار موجود ہے۔ ایک اس کے تو دو مطلب ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ گواہ فرشتہ مجرم کو پیش کر کے کہے گا کہ مجرم بھی حاضر ہے اور گواہی بھی حاضر ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے کہے گا کہ جو مجرم میری سپردگی میں تھا پیشی کے لیے حاضر ہے۔ القیا، تم دونوں ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرا سرکش، سائق و شہید، دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ یعنی وہ خود ہی کفر کے جرم کا مرتکب نہ کرتا تھا بلکہ رسولوں کی تعلیم سے عناد بھی رکھتا تھا اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے معاندانہ سرگرمیوں میں مصروف رہتا تھا۔ منائن، منع کرنے والا، منائن منع کرنے والا، للخیر مال کے لیے، معتدin حد سے گزرنے والا، مریب شبہات ڈالنے والا، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑا ہوا تھا۔ یر کے معنی مال و دولت بھی ہے اور بھلائی بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا نہ اس کے بندوں کے، پس ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف خود ہی بھلائی کے کاموں سے رکا رہتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دنیا میں بھلائی کہیں پھیلنے نہ پائے، یعنی اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کی خاطر تمام اخلاقی اور قانونی حدود کو توڑنے والا تھا، لوگوں کے حقوق پر دست درازیاں کرتا، جائز و ناجائز طریقوں سے مال سمیٹتا تھا اور اچھے کام کرنے والوں کو ستاتا تھا۔ شک کا لفظ یقین اور ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب باتوں میں شک میں پڑا ہوا تھا، پھر اس شک کے جراثیم دوسروں میں پھیلا رہا تھا۔ جس شخص سے اس سے سابقہ پڑتا تھا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شک اور وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الذی، وہ جسے جعل ٹھہرایا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہً آخر، دوسرا معبود، فالقیہ، اوپر سے ڈال دو، فی العذاب شدید سخت عذاب میں، جس نے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنا رکھا تھا لہذا اسے سخت عذاب میں پھینک دو۔ یہ الہ انسان کا اپنا نفس و خواہشات نفس بھی ہو سکتی ہے، اور جن برائیوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو خواہش نفس کے پیچھے لگنے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر برائی ایسی ہے جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے، بالخصوص یہ آخری برائی تو ایسی ہے جس کے متعلق صراحت سے مذکور ہے کہ اللہ دوسرے گناہ تو جسے چاہے بخش دے گا مگر مشرک کے لیے کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی اور نہ اسے جہنم سے کبھی نجات ہوگی۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ہم نشین، ربنا، ہے ہمارے رب، ما طغیتہ، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولکن، اور لیکن وہ تھا، لیکن وہ تھا، فی ضلال بعید، گمراہی میں پلے درجے کی۔ اور اس کے ساتھ ہی عرض کرے گا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ تو خود دور تک گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اس ساتھی سے مراد غالباً اس کا وہ شیطان ساتھی ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا تھا یا اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ وہ بارگاہ الہی میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عرض کرے گا، مجھ میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی کہ میں اسے تیری اور تیری رسول کے اطاعت سے سرکش بنا سکتا، ہوا صرف یہ تھا کہ میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تو یہ پہلے ہی مجرم ضمیر تھا، اس نے فوراً میری آواز پر لبیک کہی، میرا وسوسہ گویا اس کے اپنے دل کی آواز تھی، لہذا وہ گمراہی کے کاموں میں خود ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ قولا، ارشاد ہوگا، لا تختصموا، نہ تم جھگڑا کرو، لدیہ، میرے پاس، وقد قدمت، اور پہلے بھیج چکا ہوں، الیکم، تمہاری طرف، بالوعید، وعدہ عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہاں جھگڑا مت کرو، میں تمہیں پہلے ہی اس وعید کی خبر دے چکا تھا۔
ما یبدلو نہیں بدلی جاتی القول بات لیا میرے پاس وما اور نہیں انا میں بزغام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی اور میں اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں۔ قیامت کے دن متی اور متاع کا جھگڑا، یعنی مجرم اور اس کا شیطان ساتھی اللہ کے سامنے اپنے اپنے جرم کو کم سے کم ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ مجرم کہے گا کہ میری گمراہی کا اصل باعث تو میرا شیطان ساتھی ہے، اور شیطان کہے گا میرا اس پر بھلا کون سا دور چلتا تھا، یہ تو خود سیدھی راہ سے متنفر اور مجرم ضمیر تھا، میں نے تو فقط اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا جسے ماننے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے یہاں جھگڑے اور تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکا ہوں کہ جیسے بہکنے والا مجرم اور جہنمی ہے ویسے بہکانے والا بھی مجرم اور جہنمی ہے، اور یہ میرا فیصلہ ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور چونکہ میں اپنے اس فیصلے سے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر چکا ہوں، لہذا میری بات نہ مان کر تم نے خود سے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، ٹل دین اللہ حافظ۔